شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں رحمت للعالمین کے اس یادگار واقعہ کا، اس یادگار رات کی جو لاسانی اور لافانی ہے، جو شروع سے آخر تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ 1 2 3 معجزہ کیا سنائیں ہم، وہ پورا واقعہ ہی معجزہ ہے۔ اس واقعے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے، اور بہت ساری باتوں کا خلاصہ ہوگا۔ آپ غور سے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اسکپ نہ کریں۔ ذکر نبی بہتر ہے ہر ذکر سے۔ تو آج کا موضوع ہے شب معراج۔ یہ کب ہوئی، کیوں ہوئی، آج ہم پوری تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ مگر ایک موضوع سے دوسرے موضوع تو نکلتے ہی رہتے ہیں، خاص کے اسلامی تاریخ میں، اور موضوع سے جتنی موضوع بھی نکلتی رہے، بات سے جتنی باتیں بھی نکلتی رہے، سب اپنے آپ میں اہم اور بے مثال ہے، سب آپ لوگوں کے سننے کے لیے ہے۔ تو یہ واقعہ سے پہلے جو سال تھا اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن مطلب غم کا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا سال، انہیں بہت ہی دل کو صدمہ پہنچانے والے یکمشت دونوں اور دو سانحات سے گزرنے پڑے تھے۔ پہلا سانحہ تو وہ تھا جب ان کے عزیز جان، مشفق، ہمدرد، مہربان اور قدم قدم پر ان کا ساتھ دینے والے اور زندگی بھر ان کی حمایت کرنے والے اور بچپن سے ان کی پرورش کرنے والے، خود اپنی اولاد سے زیادہ ان کا خیال رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، وہ تھے ان کے مشفق چچا ابو طالب۔ موت تو برحق ہے، مگر شاید ہمارے نبی اکرم کو صدمہ اس بات کا پہنچا ہوگا کہ اتنے عزیز از جان کو، اپنے اس مشفق چچا کو آخر وقت، مرتے وقت مشرف با اسلام نہ کر سکے۔ آپ لوگ بھی سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ شاید اسی بات کا دکھ اور صدمہ ہوگا انہیں۔ تو ان کی کوششوں کے بعد اور قریب قریب ایمان لانے کے قریب پہنچنے والے تھے، تو بہت سے دوسرے سرداران مکہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو مشرک تھے۔ انہوں نے اسے غیرت دلائی کہ موت کے ڈر سے آج تو محمد کا مذہب قبول کر رہا ہے، اب اپنے باپ دادا کے مذہب کو بھول رہا ہے، تو بزدل ہے، تو موت کے ڈر سے یہ کر رہا ہے۔ تو آخر وقت میں شاید وہ قبول نہ کر سکے اور کہہ دیا کہ میں اپنے باپ دادا کی مذہب پر ہوں۔ شاید یہی صدمہ ہمارے نبی اکرم کے لیے بہت زیادہ تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ ہمارے چچا کا انجام کیا ہوگا۔ اسی صدمے میں تھے کہ اللہ پاک نے سورہ قصص کی یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَہْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِینَ۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے،
بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار چچا کی دعائے مغفرت کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ توبہ کی یہ آیت، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات ظاہر ہو چکی ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو یہ تھا پہلا صدمہ، اور جو دوسرا صدمہ تھا وہ تھا ان کی عزیز از جان جو ہمیشہ دکھ سکھ میں ان کا ساتھ نبھانے والی، ہر قدم پر قدم ملا کر ان کے ساتھ چلنے والی، اور ہر دکھ مصیبت سے ان کو بچانے کے لیے خود اپنا سینہ سپر کرنے والی، جو ان پر بغیر سوچے بغیر سمجھے ان کے دین پر ایمان لانے والی، وہ تھی ہماری ام المومنین اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا وصال مبارک ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صدمات جھیل رہے تھے، اسی لیے اس سال کو کہا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ شاید اسی لیے اللہ پاک نے ان کی دلجوئی کے لیے آسمان کی سیر کرانے کا ارادہ کیا۔ یہ ہجرت کے لگ بھگ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ تاریخ جس میں بہت زیادہ علماء کرام کا اتفاق ہے، وہ تاریخ ہے 27 رجب المرجب۔ تو شب معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کہاں سوئے تھے، اس میں کچھ اختلاف رائے ہے۔ کسی کا کہنا ہے وہ مسجد احرام میں سوئے تھے، کسی کا کہنا ہے وہ اپنے گھر میں سوئے تھے، کسی کا کہنا ہے وہ ام ہانی کے مکان میں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں ام ہانی کے مکان میں سویا ہوا تھا کہ اچانک گھر کی چھت کھل گئی اور فرشتے اندر داخل ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جاگتے حالت میں تھے اور سوتے حالت میں بھی تھے، مکمل کسی ایک کیفیت میں نہ تھے، مگر جیسے بھی تھے ہم ہوش میں تھے۔ فرشتے کے ہاتھوں میں سونے کا تشت تھا، اس میں سے ایک فرشتے نے میرا سینہ سے لے کر ناف کے نیچے تک چاک کیا، اور اس میں سے میرا دل نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا۔ پھر دوسرا سونے کا تشت لایا گیا، اس سے علم و حکمت لیا گیا جو میرے دل مبارک میں بھرا گیا، تو ہمارے قلب میں حکمت و ایمان بھرا گیا، اور پھر اسے اپنی جگہ میں رکھ دیا گیا اور کٹے ہوئے حصے کو برابر کر دیا گیا۔ پھر ایک نہایت ہی خوبصورت جانور، جیسا جانور اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، سامنے لایا گیا،
اور اس کا سائز گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ وہ تھا براق۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتے تھے۔ نبی اکرم کو دیکھ کر وہ براق کچھ شوخی کرنے لگا۔ ارادہ غلط نہیں تھا، ارادہ میں شوخی اور اتراہٹ تھی اور خوشی تھی، اپناپن تھا۔ مگر جبریل علیہ السلام نے اس کو بہت سختی سے ڈانٹا کہ براق، تو جانتا ہے کس کے ساتھ شوخی کر رہا ہے؟ اس سے مکرم کوئی شخصیت آج تک تجھ پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ براق بیچارہ ندامت سے عرق عرق ہو چکا اور سر جھکا لیا۔ نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ان کے ساتھ تھے۔ انہیں سب سے پہلے یہاں سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور نماز ادا کیا، تو اس لیے یہ ہیں امام الانبیاء۔ بیت المقدس کے مسجد اقصی میں سارے انبیاء کرام کی امامت فرمانے کے بعد ان کا اصل سفر شب معراج کا وہیں سے شروع ہوا۔ جبریل علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے تو روانہ ہوئے۔ آپ کا گزر ایک ایسی سرزمین پر ہوا جس میں کھجور کے بے شمار درخت تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ یہاں اتر کر نماز نفل ادا کیجیے۔ آپ نے نماز نفل ادا کی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ نماز یثرب میں پڑھی، جسے مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اتر کر نفل ادا کیجیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ پر گزر ہوا، وہاں بھی نماز پڑھی گئی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اس جگہ بھی نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ تو آپ آگے بڑھے، سفر جاری ہے۔ سفر کے درمیان آپ کا گزر ایک ایسی جگہ ہوا جہاں ایک بڑھیا سر راہ کھڑی تھی۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ چلتے رہیے۔ چلتے چلتے کیا دیکھا، ایک بوڑھا رستہ سے بچا ہوا ملا کہ آپ کو بلاتا ہے، اے محمد ادھر آئیے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا چلتے چلیے، اور آپ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا کہ انہوں نے آپ کو یہ الفاظ ادا کیے، السلام علیکم یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ان کو جواب دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بڑھیا جو آپ کے راستے میں ملی تھی وہ دنیا ہے، اور جس نے آپ کو پکارا تھا وہ ابلیس تھا، اور آپ ابلیس کے
اور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتی۔ اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے تھے اور کاٹ بھی لیتے تھے، اور جب کاٹتے تھے تو ویسا ہی ہو جاتا تھا جیسا کاٹنے کے وقت تھا۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد ہیں، ان کی نیکی 700 گنا تک بڑھی ہے، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر چلتے چلتے ایک ایسے قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے تھے، اور جب وہ کچلے جا چکتے تو پھر پہلی والی حالت میں آ جاتے، اور اس کا سلسلہ ذرا بھی بند نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے روگردانی کرتے ہیں۔ چلتے چلتے پھر ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا کہ اس کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چتھرے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ مویشی کی طرح چر رہے تھے، اور جہنم کے پتھر اور غلط سلط چیز کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت لذیذ رکھا ہے، اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا ذائقے دار گوشت کو نہیں کھاتے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال بیوی رہتے ہوئے وہ ناپاک عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور اسی طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس جاتی تھی اور شب باشی کرتی تھی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ چلتے چلتے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا اٹھا رکھا ہے مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا، مگر اس میں لالا کر اور رکھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے جبرائیل؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے ایسا شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سارے حقوق اور امانت ہیں، جس کے ادا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، اور وہ زیادہ لدتا جا رہا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم پر سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کے قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جب وہ کٹ چکتے تو پھر اصلی حالت پر آ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہیں گمراہی میں ڈالنے والے واعظ و عالم۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے
لیکن جا نہیں سکتا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر نادم ہو جائے مگر اس کو واپس کرنے پر قادر